تو جی ڈاکٹر شاہد زیب صاحب آئے ہوئے ہیں سر. وعلیکم. سر السلام علیکم. کیا آپ کا حال ہے؟ انٹرویو لوگوں کو بہت ہی پسند آیا ہے. اچھا ہاں, اچھا تو میں بڑے ایک لوگوں نے مجھے میسج کیے ہیں. اچھا تو میں ہاں جی, ایک ہاں جی, نظم غنی خان کا سناتا ہوں. اس کا سنائے. ہم تو عنوان سننے ہے کے بےتاب ہے. ہاں جنت جی. اور جنت اور دنیا. اچھا. تو کہتا ہے کہ جب مستی ہو، جوانی ہو، جانان ہو اور ایک بڑا ہوا جام، اچھا. بہت سارے پھول، چند دوست اور ایک غمگین سا شام، اچھا. میں اس زندگی پر قربان کر لوں گا تمہاری جنتیں تمام. واہ جی واہ, واہ جی واہ. اگر میں ساری زندگی جوان رہوں گا تو جوانی ایک عذاب بن جائے گی. ہوں, میں اس لیے اس زندگی کو پسند کرتا ہوں کیونکہ اس کی خوبصورتی جلدی ختم ہو جاتی ہے. ہمیشہ 14ویں کا چاند اور 16ویں کا جانان، ہاں. ہمیشہ کی جوانی اور شراب کا نہر، ہوں, یہ دوزخ ہے یا یہ ایک انعام. دوزخ ہی ہے سر. میں اس دنیا کے پیچھے رہوں گا اور تاریخ رات والا چاند مانگوں گا. ہوں, ہر دن یاد کروں گا دھندلایا ہوا شام، وفادار حوروں سے تنگ بے وفا جانان کو چاہوں گا، ہوں, اور مستی کے نہر کے کنارے ثوابی روزے رکھوں گا. ہوں. تو وہاں پہ تو روزے وغیرہ نہیں ہوں گے نا، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں ثوابی روزے رکھوں گا، بھوک ہڑتال کر لوں گا. آہیں بھر بھر کے ساقی کا آدھا بھرا ہوا جام یاد کروں گا. جب ہر چیز ابدی ہو جائے تو ایک آفت اور عذاب بن جاتی ہے. ہوں. بس ایک تیرے ساتھ اچھا لگتا ہے ازل ابد اور دوام. انسان نئے رنگ محل میں نیا نیا جانان چاہتا ہے. ہاں. بیابان میں سرخ پھول اور اندھیری رات میں چراغاں، ہوں. ہمیشہ کی اندھیری رات میں یہ گم ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کی روشنی میں یہ اندھا ہو جاتا ہے. ہوں. یہ بچہ ہے تغیر کا، کسی حالت میں خوش نہیں رہتا. اگر یہ جنت چلا جاتا ہے اپنے تغیر اس کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی. ہاں جی, تبدیلی، جی سر. یہ ہاں ہاں، ہاں. اگر یہ جنت چلا جاتا ہے اپنے اس فطرت اور وجود کے ساتھ تو ہاں. چند ہی دنوں میں یہ جل جائے گا اور پھر ہمیشہ داڑ داڑ کے روتا رہے گا. واہ جی واہ سر, بالکل. تو سر اور ویسے غنی خان نے کہا کہ 16 سال کا جنان, تو والد نے کہا تھا کہ ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں. تو حوریں تو اللہ میاں نے پتہ نہیں کب سے بنا کے رکھی ہیں, لاکھوں سالوں کی ہیں وہ. یہ تو کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں جو ہے نا ہاں, 16 سال کا مجھے جنان 16 سال چاہیے. والے چاہیے. ہاں. اے بڑے فضل کے مالک، میرے لیے یہ دنیا جنت بنا لے. ہوں. فارمولہ اس کا آسان ہے، 3 لفظوں سے بنتا ہے. اچھا. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، یہ غنی خان کہتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، بس، جانان، جوانی اور جام، ہوں. جس پر یہ دیوانہ کبھی کبھار مشغول ہو جاتا ہے، یہ مجھے دے دے. اور میرے نام کی حوریں میرے مرنے کے بعد مولا جان کو دے دو، جو ساری زندگی حوروں کے نام پہ گزارا کرتا ہے. ہاں. مجھے یہاں پر دے دو ایک خوبصورت سا جانان، جس کی آنکھوں میں 20 رنگ ہو اور 20 مزاج ہوں. بہار جیسی عادتیں، کبھی دھوپ کبھی شام کبھی بارش، جس کی ایک کال کے اندر ایک حرم ہو لڑکیوں کی، کبھی مست اور سرشار، کبھی چپ ہو کر شرمانا. اور میرے غمگین دل میں بس رنگوں کا بہار لے کے آئے، جس کی ایک بےتاب نظر مجھے ایسا دیوانہ اور نشہ کرے جس پر میخانے اور ساقی دونوں حیران رہ جائیں. ان ہزاروں حوروں کی بدل میں
مجھے صرف ایک اس دنیا میں دے دو اور میری ابد کی ساری جوانی کو یہاں کے چند سالوں پر خیرات کرو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنی ان حوروں کو اپنے پاس رکھ لو، نہ مجھے اس دنیا میں چاہیے اور نہ وہاں پر۔ یہ چربا چربا سفید سفید جو حوریں جو نہ سوال چاہتی ہے اور نہ منت، جن کی آنکھیں سیکس سے بری ہوں اور ریشم کے قالین پر الٹ پلٹ ہوتی ہیں، اے میرے رب یہ ایک سوال تو قبول کر لے، ورنہ یہ پاگل غنی رو رو کے مر جائے گا۔ واہ جی واہ سر، بالکل وہ بات وہی ہے نا کہ سوچنے والا بندہ ہے۔ جنت میں بندہ جس کی انفینٹ لائف ہو وہ تو پاگل ہو جائے گا، وہ تو ٹکرے مارے گا جنت کی دیواروں سے، ہاں وہ تو کہے گا یار کہ مطلب یہ کیا عذاب میں پھنس گیا ہوں، اس سے تو اچھا دنیا میں تھا، ایک موت نے تو نجات دلا دی نا مشکل سے، تو یہاں پہ تو مصیبت بندہ کتنا بور ہوگا، سوچنے والی بات ہے، پاگل ہو جائیں گے لوگ، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ تو ویسے بھی یہ مولویوں نے اگر جنت میں گئے انہوں نے جنت کو جہنم بنا دینا ہے، اور اگر دنیا کے پڑھے لکھے لوگ جہنم میں گئے انہوں نے جہنم کو جنت بنا لینا، تو یہ بیٹھے ادھر دیکھتے رہیں گے، پھر یہ جہنم میں رہ رہے ہوں گے۔ اچھا واقعی جہنم ہی ہے اصل میں، اور کیا مطلب، دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ سر۔ تو غنی خان کو مجھے لگتا ہے واقعی اس بات کے اوپر بہت غصہ تھا کہ یہ جو جنت ہر ایک کو مولوی پیش کرتا ہے اور کئی لوگ اس کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ غنی خان کو کافی اس بات پہ ناراضگی تھی کہ یار یہ کیا انہوں نے پاگل ہوئے ہیں جنت کے پیچھے، اور مولوی جو ہیں، اور میں تو ابھی یہ سوچ رہا ہوں کہ غنی خان نے مولوی طارق جمیل دیکھا ہوتا تو پھر تو پتہ نہیں غنی خان کیا کرتا کیونکہ اصل تو حوروں کی مارکیٹنگ کرنے والا جو سیلز مین ہے وہ اب آیا دنیا میں۔ غنی خان کے ٹائم پہ تو یہ میرے خیال ہے بچہ بچونگڑا ہوگا اس ٹائم، یہ تو اب آیا ہے۔ ہاں بالکل، اس کا تو 2010 کے بعد پتا چلنا شروع ہوا آج مولوی طارق جمیل بھی کوئی ہے، ہاں اس کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیے۔ ہاں دیکھیں نا، ویسے تو ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہی خود، میں کہتا ہوں کہ بہت جلدی شاید یہ جو پنکی پیرنی کا سابقہ ہسبینڈ ہے اس کو بھی پرائڈ آف پرفارمنس ملے گا، دیکھتے جائیں آپ، اگلے سال شاید اس کی بھی باری آ جائے گی ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ کسی اور کا دور بھی آ جائے تو وہ تب بھی دے سکتے ہیں اس کو پرائڈ آف پرفارمنس۔ وہ پرانا شور ہے نا، وہ اپنا بڑا روب جماتا ہے، کہہ رہا ہے لوگ کہ تم کو پتہ نہیں کہ میں کون ہوں۔ ہاں یہ سنا میں نے، وہ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں تو لوگ ظاہری بات ہے پھر وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہاں بھائی جو تمہارا پرائم منسٹر ہے اس کی جو بیوی ہے اس کو میں پچھلا شوہر ہوں تو میں یہ قربانی نہ دیتا تو تمہارا پرائم منسٹر جو ہے بس یار عمران خان کو تو پتہ نہیں کیا شغل اس میں لگا، عجیب ڈرامے بازی ہے، عجیب و غریب۔ اس کو کل رات آج کل جو ہے نا وہ ایک پروگرام اس نے شروع کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں ڈائریکٹ لوگ اس سے سوال کرتے ہیں، ہاں کالیں لیتا ہے، ہاں تو ایک عورت نے اسے کہا کہ ساری باتیں بتا دی کہ یہ ہوا مہنگائی بڑھ گئی، تو اور وہ پہ کہتی ہے کہ اور تم ہمیں بتا دے ہو کہ ہم گھبرائیں نہیں، تو کیا ہم تھوڑا سا گھبرا سکتے ہیں؟ ہاں گھبرانے کی میں نے وہ ویڈیو چلائی تھی خان صاحب، پچھلی سٹریم میں نے چلائی ہے شروع میں، خان صاحب اب اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے سب کچھ ہو گیا ہے تو آپ کم از کم ہمیں گھبرانے کی اجازت تو دے دیں، تو اتنا بے شرم ہے آگے سے ہنسنے لگا، پھر ہنسنے لگا، ہنس رہا تھا آگے سے، اس کے دانت نکل رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر اب یہ خاتون نے اسے کہا ہے کہ گھبرانے کی اجازت دے دیں، اگر کسی مرد نے کہا ہوتا تو پھر بھی یہ ہنستا، میں یہ سوچ رہا تھا، مگر بہت ہی بشرم آدمی ہے، وہ پنجابی میں اسے کہتے ہیں تھندا بشرم، وہ ہے تھندا بشرم، بہت بشرم ہے۔ ٹھیک سر، اور سر کوئی بات کریں گے آپ؟ بس یہی بات تھی، چلیں سر، تھینک یو، ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، بائے۔